हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर अपना रिजवी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया। आला हजरत का जो है दुलारा दुलारा, आला हजरत का जो है दुलारा, वो है ताजु शरिया हमारा। आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत। अब हमें समझाओ, क्या इश्क और मोहब्बत सिर्फ सरकार आला हजरत में थी? क्या सारे सुन्नियों में इश्क और मोहब्बत है? अगर इश्क और मोहब्बत तेरे अंदर नहीं तो तू सुन्नी ही नहीं। तो क्यों आला हजरत जैसी अजीम शख्सियत को सुन्नियों के बराबर ला रहे हो? इश्क मोहब्बत अहले सुन्नत अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने मखदूम अशरफ, हुजूर वादिए मिल्लत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जितने उलमा स्टेज पर है और जो आवाम है, सब में इश्क और मोहब्बत, इश्क मोहब्बत बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं तक इश्क मोहब्बत ना हो। ये तो अवामे अहले सुन्नत की पहचान है। इश्क मोहब्बत अहले सुन्नत अहले सुन्नत। तो इख्तिलाफ की बात जो कर रहे हैं वो कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी हवाए नफ्स के लिए इख्तिलाफ कर रहे हैं। और ये इख्तिलाफ मैंने आपको बता दिया कि ये इख्तिलाफ आला हज़रत से नहीं है, बल्कि कहीं सुन्नियत से इख्तिलाफ है, कहीं इजमाए उम्मत से इख्तिलाफ है, और कहीं निरी इत्तिबाए हवस है। और उस कौल को जो कि अइम्मे मजहब ने जिसको मरजू करार दे दिया, और उस कौल पर जो है उन्होंने फतवा कह दिया कि इस पर अमल करना जो है हराम है और खर्क़ इजमा है, उस पर अमल करने की रुख्सत देने के लिए और उसकी रुख्सत निकालने के लिए ये अग़राज़ व मक़ासिद हैं। तो इख्तिलाफ, तो आला हज़रत से इख्तिलाफ का नतीजा जो है यही होगा कि या तो सुन्नी और गैर सुन्नी का इत्तेहाद होगा, या इजमाए मुस्लिमीन को जो है रद्द करना होगा, या अगर जुज़वी तौर ही पर सही तक़लीद से जो है हाथ धोना होगा और गैर मुक़ल्लिदों की लत और उनकी आदत को अपनाना होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझसे न हो सकेगा बातिल का एहतराम, मेरी ज़बां के वास्ते ताले खरीद लो। सामईन मोहतरम, आज 13 अक्टूबर 2021 बरोज़ चहारशंबा व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे एक बयान सुनने मिला हाशमी मियाँ का। हैदराबाद में तकरीर हो रही है और शायद जल्दी की है। तो दौरान तकरीर अवाम में से किसी ने नारा लगाया, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। तो इसका जवाब जो बरसहा बरस से अवाम अहले सुन्नत उलमा अहले सुन्नत देते आ रहे हैं, आला हज़रत, तो लोगों ने इसका ये जवाब दिया। हाशमी मियाँ साहब इस पर खफा हुए और उन्होंने इस नारे का जो जवाब अब तक अहले सुन्नत व जमात की जानिब से दिया जा रहा था, उसको बदल कर बताया कि अहले सुन्नत ये जवाब होना चाहिए। अब ये मेरी क्लिप सोशल मीडिया के ज़रिए जब लोगों तक पहुँचेगी तो बाज़ फेसबुकिया, व्हाट्सएपिया, टटपुंजिया, बेरोज़गार किस्म के लोग इस तरह की बातें करते नज़र आएंगे कि हर मामले में इसी को पहल करना ज़रूरी है, टांग अड़ाना ज़रूरी है, हमेशा यही पहले क्यों बोलता है। सीधी बात है, भूख मुझे लगेगी मैं खाऊंगा, दर्द मुझे होगी दवा मैं लूँगा, मेरे बुज़ुर्गों के बारे में बोला जाएगा मुझे तड़प होगी मैं बोलूँगा, किसी का इंतज़ार थोड़ी करूँगा कि किसी ने पहल क्यों नहीं की। दूसरी बात, लोग कहते हैं ये शोहरत का भूखा है, तो जो शोहरत का भूखा होगा वो शोहरत हासिल करने के जो ज़राए हैं, जो वसाइल हैं, उनको अपनाएगा।
3 سال کا عرصہ ہو گیا میں نے تقریریں کرنا بالکل بند کر دی۔ آج بھی بنگال سے، ناگپور سے، کئی جگہوں سے میرے پاس تقریر کے سلسلے میں فون آیا۔ میں نے صاف منع کیا کہ میں نے تقریریں کرنا بند کر دی ہے۔ ماہانہ میرے گھر میں 1 سے 2 اچھی خاصی بڑی محفل ہوتی ہے جس میں کئی علماء شریک ہوتے ہیں، پوسٹر آتا ہے جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اس میں ایک لائن میں بھی میں اپنا نام نہیں ڈالتا ہوں۔ تو اللہ کا فضل ہے، مجھے شہرت کی، نام و نمود کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ اب رہا اسٹیٹمنٹ دینا ہمیشہ، تو جب بھی کچھ غلط ہوگا میں بولوں گا۔ ذرا یہ تو دیکھیں آپ پہل کس کی طرف سے ہوتی ہے، ان کو کیا ضرورت تھی اس نعرے کی تردید کرنے کی؟ یہ نعرہ پہلی بار لگا، یہ رئیس القلم علامہ ارشد القادری، علامہ مشتاق نظامی، حضور شارح بخاری، حضور حافظ ملت، یہ نعرہ محدث کبیر سرکار تاج الشریعہ، خود ان کی بمبئی میں کئی مجلسوں میں یہ نعرہ لگا۔ سب سے پہلی بات تو میں ان عوام کو کہوں گا کہ آپ کو کیا ضرورت تھی وہاں جانے کی، جہاں ویڈیو بن رہا ہو، جہاں پر صلح کلی لوگ بیٹھے ہوں، جہاں باغیان مسلک اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم سے بغض رکھنے والے لوگ موجود ہوں۔ ہاشمی میاں صاحب نے یہ بات اس لیے کہی کہ جس جگہ وہ تقریر کر رہے ہیں وہ ہے حیدرآباد، اور جو لوگ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں ان میں اکثریت ہے جامعہ نظامیہ کے مولویوں کی، وہ جامعہ نظامیہ جس نے اپنے قیام سے لے کے آج تک خبثائے اربع دیابنہ اشرف علی تھانوی، رشید گنگوہی، قاسم نانوتوی، خلیل امبیٹوی کو کافر نہیں کہا۔ یہ لوگ تھانوی کو بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ان کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، با مسلمان اللہ اللہ، بابر امن رام رام، نہ ادھر کے نہ ادھر کے ادھر کے۔ یہ ابن تیمیہ کو بھی شیخ الاسلام کہتے ہیں۔ یہ اپنے 100 سالہ جشن کے اندر یوسف قرضاوی جیسے خبیث کو بلاتے ہیں۔ ساری اخباری رپورٹس موجود ہے، انٹرنیٹ پہ سارا کچھ کالا چٹھا موجود ہے اس جامعہ نظامیہ کا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان صلح کلیوں کے بیچ میں اگر تقریر ہو رہی ہو تو اعلیٰ حضرت تو ہضم ہونے کے ہے نہیں۔ خیر میں ان کو بتا دوں اس نعرے کا جواب، جو آپ نے کم علمی کی بنیاد پر یہ کہا کہ بھئی اس کا جواب یہ نہیں ہے اہل سنت ہے، ہر اہل سنت عشق محبت کرتا ہے، بغیر عشق محبت کے سنی کیسے ہوگا؟ ہاشمی میاں صاحب عشق محبت بلا شک و شبہ اہل سنت کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کیا سب کا عشق ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، عشق کے اندر بھی درجات ہیں نا۔ اب ظاہر سی بات ہے سامعین میں فساق بھی ہیں، فجار بھی ہیں، سامعین میں بے نمازی بھی ہیں، سامعین میں وہابی دیوبندیوں سے رشتہ داری کرنے والے بھی ہیں، ان میں کچھ جاہل بھی ہیں، اس درجے کے بھی سنی ہیں۔ اب کیا آپ ان کا مقابلہ اعلیٰ حضرت سے کرو گے؟ جب عشق محبت کا جواب اعلیٰ حضرت دے دیا گیا تو اس میں سارے سنی آ گئے۔ نہیں سمجھ میں آ گیا، میں اس کی نظیر آپ کو حدیث سے پیش کروں۔ جیسے حدیث میں ہے کہ امام کا قرآن پڑھنا مقتدیوں کا قرآن پڑھنا ہے، یعنی وہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ امام کے پیچھے قرآن پڑھیں بلکہ خاموش رہیں۔ جیسے حدیث میں ہے کہ جمعہ خطبے کے بغیر نہیں، لیکن سب جانتے ہیں کہ خطبہ صرف امام پڑھتا ہے، مقتدی خاموش رہتے ہیں، تو وہ سب کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے۔ اسی طرح جب عشق محبت کا جواب اعلیٰ حضرت دیا گیا تو وہ تمام سنیوں کی طرف سے کافی ہو گیا، یعنی اس میں سارے سنی آ گئے، اور ایک اعلیٰ حضرت کی ذات اس لیے مراد لی گئی، زمانے حال میں ماضی قریب میں آپ جیسا عاشق رسول دیکھنے سے نہیں ملتا ہے، اور آپ کروڑوں سنیوں کے ایمان و عقیدے کے محافظ ہیں، عشق رسول کا جام پلانے والے ہیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار کرنے والے ہیں، لوگوں کو آداب بارگاہ رسالت سکھانے والے ہیں، آل رسول کے بارگاہ کے آداب سکھانے والے ہیں۔ تو یہ عشق محبت اعلیٰ حضرت یہ جس نے بھی اس کی پہل کی ہو، یہ نعرہ آج سے نہیں لگ رہا ہے، برسہا برس سے لگ رہا ہے، کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا، پھر آپ کو کیوں اعتراض ہوا؟ اب لوگ کہیں گے آپ کو ان سے ڈائریکٹ ملنا چاہیے،
عجیب بات ہے، سوشل میڈیا پہ ڈال دو، لوگوں میں پھیل جائے، لوگ ہم سے سوال کریں، ہم جواب دیں، ہمارا جواب پھیلے، تو پھر ہم سے یہ مطالبہ، آپ کو ان سے مل کر ان کے کان میں جا کر کہنا چاہیے، ایسے بیکار کے مطالبے میرے سامنے نہ کیا کریں۔ ہاشمی میاں صاحب کی یہ کم علمی ہے، جی ہاں، کہ وہ عشق محبت اعلیٰ حضرت جواب کو ناکافی سمجھ کر اس کا بدل اہل سنت بتا رہے ہیں۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ جب اعلیٰ حضرت کہہ دیا گیا تو اس میں سارے سنی آ گئے ہیں، جن کے اعلیٰ حضرت امام و پیشوا ہیں، چاہے وہ ہندی ہوں، سندھی ہوں، دنیا کے کسی کونے، کسی خطے، کسی گوشے، کسی شوشے میں رہتے ہوں، وہ امام عشق و محبت کا نام لینے سے وہ سارے سنی اس نعرے کے اندر اسی طرح شامل ہو گئے جیسے امام کی قرت میں سارے مقتدی شامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، صلح کلیوں سے، بے دینوں سے، گمراہوں سے، گستاخان صحابہ سے، گستاخان اہل بیت پاک سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مسلک اعلی حضرت کے نعرے لگے، نام کے پیر زادوں کے سینے جلے، وقت پڑھنے پہ ان کے ہی فتوے پڑھے اور حوالے انہی کی کتابوں سے دیں، لیکن نام رضا دشمنوں سے لڑے، پھر بھی نام رضا پر وہ جل بھن مرے، نظمی ایسوں کے منہ پر کرو آخ تو پھر لگاؤ وہی نعرہ اللہ 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 اللہ۔